العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي هذا الحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبعيانه على ذلك متفق علیہ. راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عبادہ بن صامت بن قیس الانصاری الخزرجی یکنى ابو الولید. ان کی کنیت ابو الولید تھی اور ان کی وفات سن 34 ہجری بیت المقدس کے اندر ہوئی. اس وقت ان کی عمر 72 سال تھی. کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحولہ عصابۃ من اصحابہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد, حول کیا ہوتے ہیں آس پاس ارد گرد کے, عصابۃ من اصحابہ, عصابہ یہ عصبہ کی جمع ہے, لما بین العشر الی 40, اس جماعت یا اس گروپ کے لیے بولتے ہیں جن کی تعداد 10 سے زیادہ ہو اور 40 سے کم ہو. 10 اور 40 کے بیچ میں ہو کوئی جماعت جن کی تعداد, تو اس کو کیا کہتے ہیں عصابہ کہتے ہیں. اس کی واحد کیا آتی ہے عصبہ. عصابہ جمع عصبہ یطلق علی الجماعت التي تكون ما بین العشر الی 40, جو 40 اور 10 کے درمیان ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں عصابہ کہتے ہیں. من اصحابہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, یعنی حولہ عصابۃ من اصحابہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ارد گرد ان کے اصحاب کی ایک جماعت تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بایعونی ای عاقدونی, کہ اے صحابہ کرام آپ لوگ مجھ سے بیعت کیجیے, آپ لوگ مجھ سے کیا کریں بیعت کریں, معاہدہ دیں, عہد و پیمان دیں. کس چیز کا؟ علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا, کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا شرک نہیں کرو گے. تم لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرو گے, یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی معبود کو نہیں پوجو گے, اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر اللہ کی بات نہیں کرو گے, اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز اور دیگر طرح کی عبادت نہیں کرو گے. ولا تسرقوا, اور اسی طریقے سے اے لوگوں تم اس بات کی بھی گواہی دو کہ آپ لوگ چوری نہیں کریں گے. سرقہ کیسے کہتے ہیں؟ وَأَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ مُحْرَزًا بِخُفْیَةٍ, کہ کسی دوسرے کا مال جو کہیں حفاظتی جگہ پر رکھا آپ اس کو جا کر چپکے سے نکالیں, اس کو کیا کہتے ہیں سرقہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں سرقہ. وَأَخْذُ مَعَ الْغَيْرِ مُحْرَزًا بِخُفْیَةٍ, کہ کسی کا مال حفاظتی جگہ پر باحفاظت کہیں پر محفوظ جگہ پر رکھا ہے, آپ جا کر کے اس کو چپکے سے اس کو کیا کہتے ہیں سرقہ کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے میرے صحابہ کرام آپ لوگ اس چیز پر بھی بیعت کریں, اس چیز کا بھی عہد و پیمان دیں کہ آپ لوگ کیا چوری نہیں کریں گے. اس کے بعد ولا تزنوا, اور آپ لوگ اس بات کی بھی بیعت کریں, اس بات پر بھی عہد و پیمان دیں کہ آپ لوگ زنا نہیں کریں گے. ولا تقتلوا اولادکم, اور آپ لوگ اس بات پر بھی عہد و پیمان لیں کہ آپ لوگ اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے.
کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے عہد و پیمان اس لیے لیا کہ اس وقت اسلام لانے سے پہلے لوگ کیا ہے وعد البنات و قتل الاولاد بہت ہی زیادہ تھے۔ وعد البنات کیوں تھے؟ وعد البنات خوفا لعیب وعار، کہ عیب اور عار کی وجہ سے وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ کرتے تھے، درگور کر دیتے تھے، زندہ زمین کے اندر کیا کرتے تھے؟ گاڑ دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے قتل البنین کیوں تھا؟ خشیت املاق و افتقار، کی افتقار اور اقتار یا فاقہ کشی یا بھوکمری کی وجہ سے، کہ کہیں ان کو بھوکمری نہ لائق ہو جائے، ان کا بیٹا ان کا اولاد ان کے ساتھ کھائے اور ان کی دولت کم نہ ہو جائے، اس وجہ سے کیا کرتے تھے؟ اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لوگوں سے عہد و پیمان لینا شروع کیا، صحابہ کرام سے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ تو یہاں پر اولاد جمع ہے، یہ ولد یا اولاد دونوں کو شامل ہے، یعنی بیٹا ابن اور بنت دونوں کو شامل ہے۔ اور وہ عرب کیا تھے؟ دونوں کو قتل کرتے تھے۔ بیٹیوں کو عار کی وجہ سے، عیب سمجھنے کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے، اور بچوں کو کیا کرتے تھے؟ خشیت املاق و افتقار، کہ کہیں وہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا کھائے پیے، ان کی مال و دولت لے لے، اس وجہ سے کہیں ان کو فاقہ کشی نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، کہ تم لوگ ان بہتان، ان گڑھی ہوئی چیزوں کو نہیں لے کر کے آؤ گے جس کو تم نے گڑھا ہے اپنے ہاتھ اور پیر کے درمیان، ہاتھ اور پیر کے درمیان۔ تو یہاں بہتان کسے کہتے ہیں؟ الکذب الذی یسامعہ او یدہشہ، کی ایسی جھوٹ سننے کے بعد سامنے والا جو سامع ہے، جو سننے والا وہ کیا ہے؟ ایک دم دہشت میں آ جائے، اس کو ایک دم چکا چور کر کے رکھ دے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہتان کہتے ہیں، یعنی کہ آدمی کے تعلق سے یا اس کی طرف منسوب کرنا ایسے جھوٹ جو کہ وہ کبھی کیا ہی نہ ہو، جس سے وہ کیا ہو جائے؟ پریشان ہو جائے، وہ ایک دم ہڑبڑا جائے۔ تفترونہ ای تخلقونہ، جس کو آپ لوگوں نے پیدا کیا ہے، گڑھا ہے، بین ایدیکم و ارجلکم، اپنے ہاتھ اور پیر سے، اپنے ہاتھ پیر کے سامنے، اپنے ہاتھ پیر کے درمیان۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ ہاتھ پیر کہہ کر کے زنا مراد دیا گیا، کنایہ عن الزنا، کیونکہ ہاتھ کے نیچے اور پیر کے اوپر کون سی چیز ہے جس سے لوگ گناہ کرتے ہیں؟ ذکر ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کنایہ عن الزنا، کہ یہاں پر کیا ہے؟ زنا سے کنایہ کیا گیا ہے کہ وہی چیز اصل میں یہ جو بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی، یا کس سے لی تھی؟ لفظ کو استعمال کیا تھا پہلے؟ عورتوں سے لیا تھا۔ اور یہاں پر عورتیں کیا ہوتی تھیں؟ زنا اگر کرتی تھیں تو ان کے ہاتھ اور پیر کے درمیان ان کے پیٹ اور ان کے شرمگاہ آتے ہیں، تو وہی وہ لوگ، ان کا شوہر کوئی اور ہے اور زنا کسی اور سے کیا، اب ولد جو ہوا تو اس کو لے کر کے آئیں جو کہ ہاتھ اور پیٹ کے درمیان ہے، تو یہاں پر وہی مراد ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، اور آپ لوگ کوئی ایسا بہتان لے کر کے نہیں آئیں گے جس کو آپ نے اپنے ہاتھ اور پیر کے درمیان یا سامنے گڑھا ہے۔ یا یہاں پر تام معنی مراد لیں کہ ایدیکم و ارجلکم، کہ جس یعنی آدمی جب بھی جھوٹ کوئی کام کرتا ہے یا کچھ بھی غلط کرتا ہے تو اس کے اندر ہاتھ اور پیر کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ شامل ہوتے ہیں، اور اکثر اعمال انہی سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر ایدیکم و ارجلکم کا استعمال کیا گیا ہے۔ معروف، اور اسی طریقے سے لوگوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو یا میں یا اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوا ہے، کوئی نیکی کا کام ہے آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، تو آپ بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، نہ
اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے. فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، اور تم میں سے جس نے اس عہد و پیمان کو پورا کیا اس کا اجر کس کے پاس ہے؟ اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ رب العالمین اس کو اجر سے نوازے گا. ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب به فی الدنیا، اور جس نے ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس نے ان تمام چیزوں سے جن سے میں نے تم کو منع کیا ہے، اگر کوئی ان تمام چیزوں کو پکڑ کرتا ہے یا ان چیزوں سے متصف ہوتا ہے تو کیا ہے؟ فعوقب به فی الدنیا، تو اس کے ذریعے اس کو دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ عذاب دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ عذاب دیا جائے گا. اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے گا. فہو کفارۃ اللہ، اور اگر کسی بندے کو کسی برائی کی وجہ سے دنیا کے اندر عذاب مل گیا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے لیے کفارہ ہے. کیا ہے؟ وہ اس کے لیے کفارہ ہے. یعنی اگر بندہ زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے، اس کا حد اس کے اوپر نافذ ہو گیا، چوری کیا ہاتھ کاٹ لیا گیا، یا زنا کیا ابھی وہ محسن ہے یعنی شادی شدہ، محسن غیر محسن ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو اس کو کیا ہوگا؟ اس کو کوڑے لگیں گے. اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کا کیا ہے؟ رجم کیا جائے گا. اگر یہ حد اس کے اوپر دنیا کے اندر نافذ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوں گے؟ آخرت کے اندر اس کو اس گناہ کا عذاب نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو دے دیا ہے. ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ، اور اگر ان برائیوں میں سے کوئی برائی اس کو لاحق ہو گئی یا اس نے کسی فعل کو کر لیا، فهو الی اللہ، تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف ہے. ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین اگر اس کو چاہے تو عذاب بھی دے گا. فبایعناہ علی ذلک، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز پر، اس بات پر بیعت کی. تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ امام مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں، اور اس بات کو بتانے کے لیے کہ عمل ایمان کے اندر داخل ہے. عمل کیا ہے؟ ایمان کے اندر داخل ہے. اور اسی طریقے سے ان مرجیہ اور جہمیہ پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر زیادتی اور نقص نہیں ہوتی ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صرف اور صرف ایمان کیا ہے؟ معصیت جو ہے ایمان کے ساتھ مضر ہے، کیا ہے؟ نقصان پہنچاتی ہے. اور جو مرجیہ کا قول یہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ ایمان لے آیا، ایک مرتبہ شہادتین کا اقرار کر لیا تو وہ زندگی بھر کیا ہوگا؟ کامل اور پکا سچا مومن ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ مرجیہ پر یہ حدیث کیا ہے؟ رد کرتی ہے. اور اس کے بعد جو بندہ دنیا کے اندر گناہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی پردہ پوشی کر دی اور اس کو دنیا کے اندر عذاب نہیں ہوا، تو آخرت کے اندر وہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی طرف ہوگا. اللہ رب العالمین بشیت کے تحت ہوگا. اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو اس کو گناہ کی وجہ سے عذاب دے گا، اگر نہیں تو اللہ رب العالمین اس کو عذاب نہیں دے گا. تحت مشیت اللہ ان شاء عذبہ و ان شاء غفرہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو کسی گناہ کی وجہ سے حد نافذ ہوتا ہے تو جمہور علماء کفارہ ہے. جمہور علماء کے نزدیک اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کفارہ ہے. اور بہت بعض لوگ کہتے ہیں قیل لا بد من التوبہ، کہتے ہیں نہیں اس کو توبہ بھی کرنا ہوگا. اس کو کیا کرنا ہوگا؟ توبہ بھی کرنا ہوگا. اور آج کا درس بس اتنا ہی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.